کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں امید محروم بدبخت جس کے مقدر پہ تاریکی چھائی ہوئی پر حضور اس کی امید گاہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، ان کے رب سے مایوس نہیں ہوا الحمدللہ، اور ہوگا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہرمان نصیب ہوں تجھے امید جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا کان اردو میں کہتے ہیں مائن کو، عربی میں کہتے ہیں معدن، جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، جواہرات نکلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حضور وہ کان ہے، وہ مائن ہے، وہ منبع ہے، وہ معدن ہے، جو تمنا پیش کرو وہ پوری ہو جاتی، جو مانگو مل جاتا۔ جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان شایا نہیں، ایسا کرنا جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے مراد مل رہی شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیر و بے نواؤ اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے، فیض پر سرکار عالی ہے۔ بس میں فیض عام سے تم نے نکالی تو آنے والے کی حسرت نکالی ہے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا
کیا کیا ملتا سب کچھ انہی سے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ دکھاتے یہ کھاتی نیو جماتے یہ روتی آنکھ غساتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑ بناتے یہ مرقد میں بدوں کو تھبوں کر میٹھی نیند سلاتے یہ نزع روح میں آسانی سے کلمہ یاد دلاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا میٹھے غم دلاتے یہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ فیض چلی خلیل سے پوچھو آگ میں باغ میں لگاتے ہیں عصر تناسط کس کی رسائی چاہتے ہیں آتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑ آقا کہہ کے بلاتے ہیں باپ جگہ پہ سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاک رب ہے موتی ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں جان مراد کانے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے فاغ خلی زیبا کہوں جس میں منور تابش یعنی رونق چمک حضور کا جسم اقدس کیسا تھا میں نے بیان میں جو پہلی حدیث بیان کی یاد کر لیجیے سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا اللہ تیرے جس میں منور تابش کیا کہوں بس اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جان ماں کی جان ماں کی جان ماں کی جان ساڈا عشق تو ساڈی جان وی تو ساڈا عشق تو ساڈی جان وی تو ساڈا دل تو دلدار وی تو ساڈا مالک تے مختار وی تو دو جگہ سردار وی تو نال شاہ مہمان وی تو تے میں بکتی کل کا دیوا ساڈا دل وی تو ایمان وی تو ماں کی جان ماں کی جان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اے جان ماں کی جان ماں حبیب خدا
کو نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں میرا دین فرشتے جو قبر میں پوچھے ما کنت تقول فی هذا الرجل اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا تو زبان سے نکلے کیا کہوں کیا بتاؤں کیا کہتا تھا سرور کہوں یا مالک کہوں یا مولا کہوں یا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں کیا کہوں تم ہی بتاؤ نا منکر نکیر تم ہی مدد کرو تم ہی بتاؤ وہ بھی خوش ہو آقا کا دیوانہ لگتا حضور کا مستانہ لگتا اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں یعنی روشنیوں کی نورانیت کی جان جتنی روشنی ہے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو سب حضور کی روشنی حضور کی عطا کر ایک روشنی ہے جو سامنے ہے ایک روشنی ہے جو اندر ہے اس روشنی میں صحیح اور غلط کی تمیز کرتے یہ سب تجلی ہے اور اس کی جان کون ہے حضور یہ وہ نور ہے جو اللہ کا نور ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئے بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوغے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا کاروی کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا کارا برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا انبیاء اجزا ہے تو بالکل بجملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا وضع واضح ہے تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا ان کے قصرے سے کھلتے کمرہ نور کا ان کے قصرے سے کھلتے کمرہ نور کا سترہ پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا میں گدا تو بادشاہ بجدے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بجدے پیالہ نور کا نور دن دنیا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو گدا دیکھا نہیں جاتا ہے توڑا توڑ کا جو گدا دیکھا نہیں جاتا ہے توڑا توڑ کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے جا ایمان کی جانے تجلی کہو تجھے جانے تجلی کہو تجھے تیرے تو بس عیب تنہی سے بری عیب تنہی ختم ہونے کا ہے
وصف یعنی خوبیاں، حضور کے اوصاف، حضور کی نعتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے لحاظ سے وہ بے بہا ہے، کوئی کنارہ نہیں. ہمارے اعتبار سے حضور کی تعریف کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. رب نے ایسا بنایا، اور یہ پورا کلام حیرانیوں پر مشتمل. اب غور کریں گے تو محسوس ہو. اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں، یہ کہوں یا یہ کہوں یا یہ کہوں، کچھ بھی کہوں حق ادا نہ کر سکوں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اب حیرانی کا لفظ بھی ہے اس میں تو کہ تیرے تو عیب تنہی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں. رخ دن حیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چڑھا تھا قمر، بے پردہ جب اور ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جہاں فضا. بلبل پھول کا دیوانہ، اس کی پہنچ وہیں تک. دنیا کی سب سے خوبصورت چیز پھول، قمری دیوانہ ہے سرو ہے. ایک درخت ہے لمبا سا، قمری نے حضور کو دیکھا کہا یہ تو سرو جیسے، کیونکہ اس کی رسائی وہاں. اعلیٰ حضرت سمجھا رہے کہ اے غلام، در حقیقت ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں. حقیقت میں جب ہم بھی نعتیں پڑھتے ہوں گے تو حیرت دیکھتی ہوگی، کہتی ہوگی کیا ہو گیا ان کے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں کہ حضور کو بیان کر سکیں. جیسے بلبل اور قمری کی مثال دی، در حقیقت ہم بھی اسی میں شامل. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا، اشفاق نے سرور کہا، مالک و مولا کہا. حیرت مجھے بھی دیکھ رہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرور فضا. حیرت نے جھجلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے. یہ کوئی مراد نہ لے کہ اگر میں سرور کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ. مالک کہہ رہا ہوں تو غلط، مولا کہہ رہا ہوں یہ تو ہے ہی، لیکن حیرت کہہ رہی ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا. حضور اس سے بہت اوپر ہیں جو تم جانتے بھی نہیں، کیونکہ خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کمال کا ہے، یاد آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ حیرت آئینہ دار غفور وصف بلبل، ان کے بلبل کی خاموشی لبے گفتار ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے. حیران کیوں نہ ہوں اعلیٰ حضرت سے سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حیران کیوں نہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے میں نجی اللہ کا بجرا تر گیا. تیری مرضی گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی تو
مہکا کلیجہ چر گیا حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار کیوں نہ حیران سانپ آتا ہے حضور علیہ السلام کے کانوں میں بات کر کے چلا جاتا ہے حیران ہوئی تو ہوگی ہمارے پاس سانپ آئے تو ہم کوئی بھی ادھر نظر نہ آئے مصطفیٰ کریم تشریف فرمائے سانپ کی بھی فریاد سن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہی شتران ناشاد ناراض اونٹ مالک سے ناراض اونٹ بھی آ کر حضور سے عرض کرو ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو گلا کرتے ہیں آغشاں کشتہ کی صورت دیکھو کعب کر مہر کی عجز دیکھو مصطفیٰ پیار کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر دو کمر دو پنجائے خود دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن آئے ادھر ایڑیاں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ پاکیزہ کی ہر ایڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ پاک نے قرآن میں فرمان سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اے محبوب جب تیرے غلام اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو معافی چاہتے ہو تو تیرے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ در مصطفیٰ کا رستہ بتا رہا فرماتا ہے یہاں معافی بھی مل جائے گی خدا بھی مل جائے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہی رب جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم شافی خطایا تم دافع بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تم سا کون آیا یہ سوالیہ ہے کون آیا کوئی نہیں آیا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا نہ آ سکتا ہے حضور جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے حضور آ گئے اب کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی حضور آ گئے اب کسی اور کی گنجائش نہیں کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں کیونکہ کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ تو جبریل امین ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے غم عرض کی جبریل نے اے شاہ محترم آپ
نہیں رب کی قسم کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولی سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی مائل چھال چھالے تیرے پائے پایا پایا یعنی لیول حضور کے مرتبے کا کوئی جبریل کہتے ہیں کہ تجھے یک نے یک بنایا آقا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جبریل کو بھی حیرانی ہوتی کیا حسین ہے مصطفیٰ گفتگو بھی حسین ادا بھی حسین اشارہ بھی حسین بال بھی حسین آنکھیں بھی حسین مبارک ہونٹ بھی حسین گردن بھی حسین لباس بھی حسین ہر ادا حسین سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب رویوں میں نہیں تیرا جواب حسن ہے بے مثل صورت لاجواب میں فدا تم اپنا ہو جاؤ جبریل بھی کہتے ہوں گے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنا اور آپ کے دم قدم سے دنیا کو چلایا اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی اگر حضور کو پیدا نہ فرماتا رب تو کچھ بھی نہ پیدا فرماتا یہ حدیث قدسی میں اللہ پاک خود فرماتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہر پہ زبان تمہارے لیے بدن پہ جان تمہارے لیے ہوا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری دماغ تمہاری جھلک تمہاری مہا زمین و فلک سما کو سما میں سکا نشان تمہارے لیے عطائے عرب چرب فیوز عجب بغیر طلب کے رحمت رب بے رب سبب بے رب جہاں تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ عابد ہم زمانہ پیے جو رکھتے وہ چاپ سیے ستر بتا تمہارے لیے نہ لوح مومی نہ عرش بری نہ روح امی کوئی بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمز جولی ازل کی مزا تمہارے لیے یہ پورے کجا سے پہلے تم کہا کہ عرش اولا بھی دور رہا جگت سے ورا سال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے یہ رفعت شان تمہارے لیے اور قیامت کے دن بھی حضور کی شان دکھائی جائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی نہیں بنینا لاکھ تم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے نام لو لیکن اگر حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو یہ بھی تمہارے نہیں ہوں گے یہ کہیں گے جب تم ہمارے سردار کو نہیں مانتے تو پھر ہمارا ماننا بھی نہ ہو جب تک حضور کو نہ مانیں گے کسی اور نبی کو ماننا ہی نہیں کہلائے جیسا کہ یہود و نصارہ اور نبیوں کو مانتے تھے قیامت کے دن ان پر کھل جائے گا کہ حضور کا انکار کتنا بڑا جرم کتنا بڑا پرابلم ہو گیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے اور جو حضور کے غلام انہیں محشر میں کیا ملے گا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جنا میں چمن میں سمن میں پھبن میں دلن میں سزائے بھی ایسے منن امن و امان تمہارے لیے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا یہ امن و امان تمہارے لیے کس کے صدقے
تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے چھپے خرش کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا یہ طاقت یہ قوت یہ پاورز کس کے بس تمہارے لیے ہے میرے شاہ کیا کیا کہوں